وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم وأعداء اللہ من یوم عداوتهم إلی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان۔ عرض ہوا تھا کہ ماہ مبارک رمضان جیسے ماہ صیام ہے، روزے کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، فہم قرآن کا مہینہ ہے، اطاعت و بندگی اور مغفرت و توبہ کا مہینہ ہے، اسی طرح انسان سازی کا بھی مہینہ ہے، تربیت کا بھی مہینہ ہے۔ اگر یہ پنکھا تھوڑا آہستہ کر لیں۔ تربیت کے لیے سب سے موزوں زمانہ، سب سے مناسب زمانہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہی قرار دیا۔ لیکن پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تربیت ہے کیا، کہتے کس کو ہیں تربیت، تاکہ اس مہینے میں ہم اپنی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور اپنے خاندان کی تربیت کے لیے وہ سب کچھ انجام دیں جو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ عرض کیا تھا کہ تربیت کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھیں کہ جس کی ہم تربیت کر رہے ہیں، یعنی انسان، وہ کیا چیز ہے۔ ہمیں معلوم ہو کہ انسان کیا ہے، پھر اس کی تربیت کریں ہم۔ اگر ہم یہ گمان رکھتے ہوں کہ انسان کا اگر جسم ہے تو اس وقت اس کی جسمانی تربیت کو ہی تربیت کہنا شروع کر دیں گے، یعنی اچھا کھلا کے، اچھا پلا کے، اچھا پہنا کے بچے کو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے آپ کی بڑی اچھی تربیت کی۔ بعض والدین ہیں اپنے بچوں کو بار بار دہراتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کی تربیت کی، اور مقصد ان کا تربیت سے یہی ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو پکا کے کھلایا ہے، ہم نے آپ کے لیے کمایا ہے، ہم نے آپ کے لیے زحمت کی ہے، تھکے ہیں آپ کے لیے، آپ کو اچھا پہنایا ہے، آپ کو سردی گرمی سے بچایا ہے۔ بڑے جب ہوتے ہیں اور خصوصاً خدا نخواستہ جب نافرمان بھی ہو جاتے ہیں تو اس وقت والدین یہ زیادہ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا۔ یعنی چھوٹا سا پال کے بڑا کر دینا، چھوٹا سا قد ہو اس کو پال کے جوان کر دینا۔ یہ جب شیرخوار ہوتا ہے بچہ، بچپن میں ہوتا ہے، اس کو والدین، ماں باپ اس کو پالتے ہیں اپنی آغوش میں، اور بڑا اور جوان کر کے اس کو بالآخر زندگی میں کسی نہ کسی نقطے تک پہنچا دیتے ہیں، پھر اس کو نام تربیت رکھتے ہیں۔ آیا یہ واقعی یہی تربیت ہے، یا تھوڑا بعض والدین ذرا اس سے بھی زیادہ صرف پالتے پوستے نہیں ہیں بلکہ پڑھا بھی دیتے ہیں، ساتھ اس کو اسکول پڑھا دیتے ہیں، اب یا معمولی اسکول پڑھا دیتے ہیں یا اچھے اسکول میں بھیج دیتے ہیں، تعلیم بھی اس کو دیتے ہیں، زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، یا ابتدائی تعلیم معمول کی تعلیم دیتے ہیں، یا ذرا اچھی تعلیم اچھے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں۔ فقط کھلا پلا کے بچے کو جوان کر دینا، یا اسے ایک عمر سے اسکول بھیج دینا اور اس کی اسکول کی فیس دیتے رہنا اور اس کے لیے کتابیں خریدنا اور اسکول کے یونیفارم اس کے لیے تیار کرنا یا اس کی داخلہ فیس دے دینا، آیا یہ تربیت ہے؟ ہم خوش ہو جائیں یا راضی رہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے؟ یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، کرنا چاہیے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے
شیرخوار ہے، دودھ پینے کی عمر سے جب تک کھائے گا نہیں پیے گا نہیں اس وقت تک بڑھ نہیں سکتا، بدن اس کا رشد نہیں کرتا، نشو و نما نہیں کرتا. لیکن اس کا نام تربیت نہیں ہے، اسے انسانی تربیت نہیں کہتے. یہ پودے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ایک پودا اگتا ہے بالکل چھوٹا سا، پھر اس کو کھاد اور پانی ڈالتے ہیں، وہ بھی بڑھتا رہتا ہے. ایک جانور پیدا ہوتا ہے، بچہ اس کا چھوٹا سا، پھر وہ بھی کھا پی کے اس کا قد جو سا بڑھتا رہتا ہے. اگر انسان کو کھلا پلا کر بڑا کر دینا، جوان کر دینا، یہ تربیت ہے، یہ تربیت درختوں میں بھی ہو رہی ہے، یہ تربیت جانوروں میں بھی ہو رہی ہے، یہ تربیت حیوانات میں بھی ہو رہی ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہم انسان کر رہے ہیں وہ حیوانات بھی انجام دے رہے ہیں، وہ پودے بھی انجام دے رہے ہیں. یعنی کھا پی کر، کھاد لے کر، پانی لے کر ایک درخت بھی بڑھ رہا ہے، سین میں، گھر میں سین میں پودا بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی بڑھ رہا ہے. اور اسی گھر میں فرض کریں کہ کوئی حیوان بھی ہے، پرندہ بھی ہے، چوزا بھی ہے، وہ بھی بڑھ رہا ہے. اور اسی گھر کے اندر ایک بچہ بھی ہے، وہ بھی بڑھ رہا ہے. اور بعض اوقات تو ہم زمان ہوتے ہیں، ہم عمر ہوتے ہیں. یعنی جب بچہ پیدا ہوا تھا یہ پودا لگایا تھا، اور پودا بھی بڑھ کر جوان ہو گیا، بچہ بھی جوان ہو گیا. بس اوقات اس کو یاد بھی دلاتے ہیں یہاں کہ یہ آپ کا ہم عمر ہے. اگر صرف جسمانی رشد کر لینا تربیت ہے تو عرض کیا کہ پھر پودے بھی تربیت یافتہ ہیں، جانور بھی تربیت یافتہ ہیں، انسان بھی تربیت یافتہ ہے. لیکن اس کو تربیت نہیں کہتے، نشو و نما کہتے ہیں اس کو. وہ تربیت جو انسان کی والدین کے ذمہ ہے یا خود انسان کے اپنے ذمہ ہے اپنی تربیت کرنا. چونکہ یوں نہیں کہ والدین فقط اولاد کی تربیت کریں، ہر انسان اپنی تربیت خود بھی کرے، اور دوسرے جو محتاج ہیں ہمارے ان کی بھی ہم تربیت کریں. اس تربیت کسی اور چیز کا نام ہے. اس لیے عرض کیا تھا کہ تربیت سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کیا ہے، انسان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ حیوان اور پودے سے ہٹ کر انسان کی تربیت کا مفہوم ہے. اس لیے عرض کیا تھا کہ انسان روح ہے، انسان جسم نہیں. جسم فقط ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس. جس طرح سے ہمارا لباس ہے، یہ لباس ہم پہنتے ہیں، کچھ عرصے بعد پرانا ہو جاتا ہے، پوسیدہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اتار دیتے ہیں، ایک دوسرا لباس پہن لیتے ہیں. اسی طرح یہ جسم ایک لباس ہے، کئی دفعہ تبدیل ہوتا رہتا ہے یہ عمر میں ہماری، اور آخر میں ایک دن یہ لباس اتار دیا جاتا ہے اور اس لباس کو اٹھا کر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. انسان تو قبر میں نہیں جاتا، اس گڑھے میں کھود کے جو دفن کرتے ہیں وہ انسان نہیں دفن ہوتا، وہ لباس ہے ہمارا. جس طرح ہم اپنا پرانا لباس کسی جگہ گڑھا کھود کے دفن کر دیں. انسان روح ہے، انسان مرتا نہیں ہے کبھی. جسم جدا ہو جاتا ہے، لباس جدا ہو جاتا ہے ہمارا روح سے. روح ہماری پھر بھی موجود ہے. روح گڑھے میں نہیں ہے، روح قبر میں نہیں ہے. روح عالم قبر میں ہے، برزخ جس کو کہتے ہیں. نام سنا ہوا ہے ہم نے عالم برزخ کا. روح در حقیقت عالم برزخ میں ہے. بس جسم ہمارا ایک گڑھے میں ہے، مٹی کے اندر ہے، لیکن ہم خود مٹی کے اندر نہیں ہے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اپنے کسی عزیز کو دفن کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے مثلا ماں باپ اس ٹنو خاک کے نیچے ہیں. نہ، خاک کے نیچے نہیں ہے. ان کا لباس خاک کے نیچے ہے، ان کا جسم خاک کے نیچے ہے. وہ خود عالم برزخ میں ہے. عالم برزخ خاک کے نیچے عالم کو نہیں کہتے ہیں. عالم برزخ ایک بہت ہی وسیع عالم ہے اس دنیا سے، جس میں ابھی ہم موجود ہیں، کھا بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور اعمال انجام دیتے ہیں. اس سے زیادہ ایک نورانی تر، اس سے زیادہ ایک وسیع تر اور اس سے زیادہ ایک بہتر عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے، قیامت ہے، اور برزخ سے ہمیں ایک اور دنیا میں منتقل ہونا. جس طرح سے کہ ابھی یہاں تک جو ہم پہنچے تو کئی دنیا طے کر کے آئے ہیں، بہت سارا سفر طے کر کے آئے ہیں. ہم ہمیشہ تو ایسے نہیں تھے. کتنا سابقہ سفر ہے جو طے کر کے یہاں پہنچے ہیں. ایک اور دنیا تھی ہماری، اس دنیا سے یہاں منتقل ہوئے ہیں، اب اس دنیا سے آگے منتقل ہوں گے. موت اسی انتقال کا نام ہے. یعنی انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے. لیکن جس عالم میں بھی
آتا ہے وہ اپنا لباس وہی چھوڑ آتا ہے، لباس اپنا ساتھ نہیں لاتا، یعنی وہ خدا نے جو دیا ہے جسم کا لباس ہے یا بدن کا لباس ہے وہ وہی اتار دیتا ہے. جس طرح سے مرتا ہے اس کو کپڑے اتار کے صرف کفن اس کو پہنا دیتے ہیں. یہ درزی نے جو لباس بنایا یہ بھی اتار دو، اور جسمانی لباس جو تھا وہ بھی اتار دو. درزی کا لباس اس میت نے لانے والے کو دے دیتے ہیں، جسمانی لباس گڑھا کھود کے اس میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دیتے ہیں. لیکن خود انسان عالم ارواح میں ہے، پرواز کر جاتا ہے، اس عالم بالا میں ایک نورانی عالم میں چلا جاتا ہے انسان. ہم موت سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے موت ہے کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ موت اس خاک کے نیچے جانے کا نام ہے. نہ، موت اصل زمین سے بھی بالاتر جانے کا نام ہے، نہ کہ زمین کے نیچے جانے کا نام ہے. اگر ہمیں حقیقت پتہ چلتے موت کیا ہے تو جس طرح قرآن مجید نے کہا کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، انسان آرزو کرے گا موت کی جس کو پتہ چل جائے کہ موت ہے کیا. اور خصوصاً جس نے تیاری کی ہوئی ہے اس پرواز کے لیے اس کو آرزو ہے موت کی. ہم چونکہ موت کو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اسی طرح جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، قبروں میں گڑتے ہوئے دیکھے ہیں، دوری اور محرومی عزیزوں سے اور فقدان عزیزوں کا دیکھا، اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم مر نہ جائیں. وہ چیز جو یقیناً ہوگی اسی سے وہ ڈرتے ہیں اور اس سے غافل بھی ہیں. بس اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیا ہیں، انسان روح ہے نہ کہ انسان بدن ہے، ہماری دنیا تبدیل ہو جائے گی، ہمارے صبح و شام بدل جائیں گے، ہمارا انداز زندگی بدل جائے گا، ہمارا رہن سہن بدل جائے گا، ہماری سوچ کا انداز بدل جائے گا، ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، جس کو کہتے ہیں کہ انقلاب آنا زندگی میں. یہ انقلاب رونما ہو جائے گا ہماری زندگیوں میں. یعنی ابھی جو صبح و شام ایک مشین کی طرح بعض زندگیاں ہیں بعضوں کی کہ ایک ٹائم پہ اٹھنا ہے، اٹھ کر جیسے مثال دی تھی کہ سخت سے سخت کام بھی کرتے ہیں لیکن ایک روٹین میں آ کر صبح سویرے اٹھتے ہیں، اٹھ کر مثلا کچن میں گئے، پھر پکایا، پھر اس جو برتن گندے ہو گئے اس کو کھایا، کھانے کے بعد وہ برتن دھوئے، پھر اگلے ٹائم کے لیے پھر گوندنا اور تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ برتن خراب ہو جاتے ہیں، پھر کھاتے ہیں، پھر ان برتنوں کو مانجنا اور دھونا. اور بالکل ایک مشین کی طرح انسان لگا ہوا ہے. صبح و شام ہمارے کیا ہیں؟ برتن گندے کرنا، برتن صاف کرنا، برتن گندے کرنا، برتن صاف کرنا. یہ ہماری زندگی بنی ہوئی. کپڑے پہننا، گندے کرنا، ان میں سلوٹے ڈالنا، پھر دھونا، پھر استری کرنا، پھر خراب کرنا، پھر دھونا، پھر استری کرنا، پھر پہننا. یہ ہماری زندگیاں بن گئی. جیسے بچے دیکھیں، چھوٹے بچے بیٹھ کر کوئی چیز کھیل رہے ہوں، کبھی ایک چیز بناتے ہوں، پھر توڑتے ہوں، پھر بناتے ہوں، پھر توڑتے ہوں، تو ایک بازیچہ سا لگتا ہے. بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے کاموں میں کھیل نظر آتے ہیں، لیکن خود بچوں کو پوچھیں تو وہ بہت سنجیدہ ہوتے ہیں. وہ اس کو کھیل نہیں کہتے. بس چھوٹے چھوٹے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں کسی شے کے ساتھ، بڑے ان کو کہتے ہیں یہ کھیل ہے، لیکن خود بچوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کھیل نہیں ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہمارا مشغلہ ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے. تو جب ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے جو بڑے ہیں وہ جا کر آ کر جب ہمیں دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں ان کو کھیل نظر آتی ہے. مثلا معصومین جب ہمیں دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں کھیل ہی نظر آتی ہیں. ان کو فرق نہیں پڑتا. جس طرح سے مثلا چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے ہمیں گاڑی خرید کے لائے دکان سے، کھلونا گاڑی، وہ اپنی کھلونا گاڑی سے کھیل رہا ہے، اور والد کے پاس ایک تھوڑی بڑی گاڑی ہے. والد بڑی گاڑی میں مشغول ہے، بچہ چھوٹی گاڑی میں مشغول ہے. اب باپ سے پوچھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کھلونا ہے اس کے پاس، اسے کھیل رہا ہے. وہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نا میں تو نہیں کھیل رہا ہوں، میرے پاس اصلی گاڑی ہے، حقیقی گاڑی ہے، اور میں ایک حقیقی ڈرائیور ہوں، اور میں اس کو صاف کر رہا ہوں، مثلا اس کو سٹارٹ کر رہا ہوں، اس کو چلا رہا ہوں. لیکن جو ہم سے ذرا بڑے ہیں، بالاتر ہیں، معصومین ہیں، انہیں جا کر پوچھیں، وہ یہ کہتے ہیں آپ دونوں کھیل رہے ہو. اس کے پاس چھوٹا کھلونا ہے، تیرے پاس بڑا کھلونا ہے، فرق نہیں پڑتا، دونوں کھیل رہے ہوتے. اب ہر بچہ اپنے کھلونے کو اصلی سمجھتا ہے، دوسرے کے کھلونے کو مصنوعی سمجھتا ہے، جعلی سمجھتا ہے. والد یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اصلی چیز ہے، اصلی گاڑی ہے، بیٹے کے پاس کھلونا ہے، حالانکہ دونوں کی زندگی فقط کھیل ہے. بچہ صبح اٹھتا ہے کھلونا لے کر، زور تک اسی سے کھیلتا رہتا ہے، اور بھی باپ بھی چند چیزیں ہیں روٹین میں آ کر انہی سے مشغول رہتا ہے. بس یوں نہیں ہے ہماری زندگی کہ ہم آئے ہیں، پیدا ہوئے ہیں اس لیے کہ برتن
آلودہ کرتے رہیں، پھر صاف کریں، پھر پکائیں، پھر کھائیں، پھر صاف کریں، ایک اس طرح سے روٹین بن جائے ہماری، ایک سرکل بن جائے ہمارا. ایسی زندگیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ ضروری ہے، یہ کام بالآخر کھانا پینا یہ سب آمادہ کرنا ضروری ہے، لیکن کسی مقصد کے لیے ہو، نہ کہ مثلا انسان سوئے، وہ کیوں سوئے ہیں؟ تاکہ پھر اٹھیں گے، اٹھ کے کیا کریں گے؟ پھر کھائیں گے، پھر کھا کے کیا کریں گے؟ پھر سوئیں گے. تو یہ زندگی انسانی زندگی نہیں ہے. آپ سوئیں بھی جاگیں بھی، سونا بھی کسی مقصد کے لیے ہو، جاگنا بھی کسی اور مقصد کے لیے ہو، نہ کہ سوئیں جاگنے کے لیے اور جاگیں سونے کے لیے. یہ سرکل بن جاتا ہے. ایسی زندگی انسانی زندگی نہیں ہوتی. کیوں ہماری یہ زندگیاں بن گئی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی پہچان نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم یہی جسم ہے، اور جسم کا کام یہی ہے کہ اس کو کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کو ہضم کرے، پھر جب خالی ہو جائے پھر دوبارہ بھرو، پھر وہ مشغول ہو جائے اس کو ہضم کرنے میں، پھر خالی ہو جائے پھر بھرو اس کو. بس یہ صبح و شام ہمارا ایک اچھی خاصی نفری اگانے میں لگی ہوئی ہے، ایک اچھی خاصی نفری پکانے میں لگی ہوئی ہے، اور ایک اچھی خاصی نفری فقط ہضم کرنے میں مشغول ہے. نہ، انسان یہ کام اس لیے کرنے ہیں کہ ان کے لیے زندہ رہیں. انسان کھائے بھی، پیے بھی، پہنے بھی، سب کچھ تاکہ زندہ رہے. لیکن زندہ اس لیے نہ ہو کہ پھر کھائے پیے، یعنی کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے، کھاتا زندگی کے لیے ہے. زندگی کسی اور مقصد کے لیے بسر کرتا ہے، زندگی کسی اور بڑے کام کے لیے بسر کرتا ہے انسان، نہ کہ زندگی پھر انہی کاموں کے لیے ہے جن کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں. ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں اور کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. نہ، ایسے سرکل نہیں بنانا زندگی کا، کہ یہ انسانی زندگی نہیں ہے. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم فقط جسم نہیں ہیں، روح ہیں، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اس روح کی. در حقیقت یہ کھانا پینا، جسم کے پہنانا، اوڑھنا بچھونا، یہ سب اس لیے ہے کہ یہ جسم روح کی خدمت کر سکے. یہ جسم روح کو سروس دے سکے، اس کی ضروریات پوری کر سکے، اس کے تقاضے پورے کر سکے. جو کچھ روح کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری اس جسم کے ذریعے سے پوری ہوں گی. لہٰذا اس جسم کو اس لیے کھلائیں پلائیں ہم. بس اپنے بچوں کو یا خود اپنے لیے اگر کھانے کا انتظام کر دیا، پینے کا انتظام کر دیا، ان کے سونے کی جگہ بنا دی اور انہیں نہلا دیا، انہیں دھو کے پہنا دیا، اس کا نام تربیت نہیں ہے. یہ مشترک ہے، حیوانوں میں بھی اور انسانوں میں بھی موجود ہے. تربیت یہ ہے کہ ہماری روح انسانی روح بنتی جائے، اس مقصد کی طرف جائے جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کی قربت پیدا کرے، لقاء اللہ، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے لقاء اللہ. یوں نہ سمجھے کہ دین آیا ہے فقط ایک خاص طبقے کے لیے، دین آیا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، دین آیا ہے علماء کے لیے، دین آیا ہے فلاں گھرانے کے لیے. ہم تو غریب آدمی ہیں. غریب آدمی ایک بہت غلط دلیل ان کے پاس ہر چیز کے لیے موجود ہوتی ہے. کوئی کام ان سے پوچھیں یہ کیوں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو غریب آدمی ہیں. ٹھیک ہے، غریب آدمی ہیں، لیکن غریبی کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ انسان نہیں ہیں. آپ برابر کے انسان ہیں. جس طرح ایک امیر آدمی انسان ہے، اسی طرح غریب بھی انسان ہے. جس طرح ایک مرد انسان ہے، اس طرح ایک خاتون بھی انسان ہے. انسانیت میں ذرا برابر فرق نہیں ہے. یعنی یوں نہیں کہ خواتین کم انسان ہے اور مرد زیادہ انسان ہے، ذرا برابر کمی نہیں ہے. اگر بعض احکام فقہی مختلف ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا انسانیت میں. دونوں برابر کے انسان ہیں، دونوں کو تربیت کی ضرورت ہے، دونوں کا مقصد خلقت ہے، اور دونوں کا مقصد خلقت دونوں کی کوششوں سے حاصل ہوگا. یوں نہیں ہے کہ خاتون کو پیدا کیا گیا مرد کی خدمت کے لیے، یا مرد کو پیدا کیا گیا خواتین کی خدمت کے لیے. نہ، خواتین کو پیدا کیا گیا ہے تاکہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچے، مردوں کو پیدا کیا جائے تاکہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچے. دو کیوں بنائے پھر؟ دو اس لیے بنائے کہ ان کی نسل جاری رہے، ان کی نوع باقی رہے، نسل انسانی جاری رہے. اس وجہ سے دو شکلوں میں انسان پیدا کیے ہیں، لیکن ہیں دونوں برابر کے انسان ہیں. لہذا نہ خاتون ہونا بہانہ بنے کہ یہ تو ہم تو خواتین ہیں، ہمارا کام تو جھاڑو دینا، ہمارا کام تو برتن مانجنا، ہمارا کام تو کپڑے دھونا، ہمارا کام تو کچن کے کام کرنا، اور یہ کام ہے. تو نہ، یہ ساری ذمہ داریاں اس لیے ہیں کہ آپ زندہ رہیں اور زندہ رہ کر اپنے مقصد خلقت تک پہنچیں.
جس طرح سے کہ ایک مرد ہے، اگر مرد بہانہ کرے میرا کام تو کمانا ہے، میرا کام تو محنت کرنا ہے، میرا کام مزدوری کرنا ہے، میرا کام دکان پہ بیٹھنا ہے، وہ یہ سارے کام کرنے ہیں آپ کو، آپ کا اپنا خرچہ پورا کرنا ہے، آپ کو گھر کا خرچہ لے کر آنا ہے. لیکن یوں نہیں کہ آپ کا مرد کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ فقط پیسے بنانے کی مشین ہے ایک مرد. اس کا کام ہے صبح اٹھے دکان پہ جائے، پھر سارا دن خرید و فروخت کرتا رہے، پھر شام کو واپس آئے، سو جائے، پھر صبح اٹھے، پھر دکان پر جائے، پھر ایک روبوٹ کی طرح. یوں نہیں ہے کہ سرکل یہ بھی بنا لے. محنت مزدوری کرو، خون پسینہ بہاؤ، کماؤ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ذوی الحقوق کے لیے، تاکہ زندہ رہو، مرو نہیں. اور زندہ کس لیے رہو؟ تاکہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکو، جس کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے اس طرف کوشش کرو جانے کی. یوں نہیں ہے کہ ہم اب حرص کی وجہ سے زیادہ کمائیں اور ہمیں اپنی تربیت اور اپنے اس کمال کا یا جس مقصد خلقت کا ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا. ہر آدمی اپنے آپ سے یہ پوچھے، تنہا ہو کر سنجیدگی کے ساتھ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا. بعض اوقات کرتے ہیں یہ سوال جب مشکلات میں آتے ہیں، مثلا جب کوئی ناکامی ہوتی ہے، کوئی سختی، کوئی مصیبت جب آ جاتی ہے، پھر پوچھتے ہیں کہ سو خدا نے مجھے پیدا کیوں کیا، ان مشکلات کے لیے پیدا کیا تھا، ان سختیوں کے لیے پیدا کیا تھا، اس بھوک و افلاس کے لیے پیدا کیا تھا، یہ دوسروں کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کرنے کے لیے. مثلا عموماً جب بہو ساس میں جھگڑا ہوتا ہے تو پھر وہ بہو پوچھتی ہے کہ آیا خدا نے مجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کروں، مجھے کیوں پیدا کیا خدا نے؟ نہ، ایسے موقعوں پہ سوال نہیں اٹھایا کریں جب بہو ساس کا جھگڑا ہو، بلکہ خود سنجیدگی سے خلوت میں جا کر اپنا مقصد خلقت غور کریں، فکر کریں کہ مجھے خدا نے کیوں پیدا کیا، میں کس لیے ہوں. اس نقطے کو ڈھونڈیں، ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہیں. آیا مجھے خدا نے فقط اس کے لیے پیدا کیا تھا جو میں ابھی مثلا مشغول ہوں، یہی جو کچھ میں کر رہا ہوں یہی میرا مقصد خلقت ہے، یا مجھے کسی اور بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا؟ فرق نہیں پڑتا، تعلیم کم ہو تعلیم زیادہ ہو، انسانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کم تعلیم یافتہ بھی اسی طرح انسان ہے جس طرح زیادہ تعلیم یافتہ انسان ہے. جس طرح سرمایہ دار ہو وہ بھی برابر کے انسان ہیں، جس طرح غریب ہو وہ بھی برابر کے انسان ہیں. بس نہ عورت ہونا انسانیت میں مانے ہیں، نہ فقیر ہونا غریب ہونا انسانیت میں مانے ہیں. یہ حالتیں ہیں جو وہ بلاخر ایک دن فقیر امیر ہوتا ہے، ایک دن امیر فقیر ہوتا ہے. آج جن کے پاس پیسے ہیں، آپ 50 سال پہلے دیکھیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور آج بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 10-20 سال بعد دیکھیں گے ان کے پاس فراوان مال ہوگا. یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اسے بہانہ نہ قرار دیں اپنی ذمہ داریوں کو ترک کرنے کا. یہ ہم تو فقیر لوگ ہیں، بس ان سے پوچھیں کہ کیوں عبادت نہیں کرتے، کیوں نماز نہیں پڑھتے، کیوں جماعت میں نہیں آتے، کیوں یہ کام نہیں کرتے، کیوں کتاب نہیں پڑھتے، کیوں مطالعہ نہیں کرتے، کیوں قرآن کی طرف نہیں آتے. جواب دیتے ہیں ہم فقیر آدمی، ہم غریب آدمی. غریب غربت تو مانے نہیں ہے، ہم غریب ہیں لیکن انسان تو ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ ہے، اس خطبہ ہے، یہ سب پڑھنے کی ضرورت ہے. وہ پڑھیں ہم اور خود انتظام کریں، علماء سے استفادہ کریں. خود آپ میں سے جو اس قابل ہیں کہ ان خطبات کو پڑھ کر دوسروں کے لیے بیان کریں، یہ اہتمام کریں انشاءاللہ اپنا دین سیکھنے کا اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام سیکھنے کا اہتمام کریں. فقط خوش نہ ہو جائیں کہ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کا نام لے لیتے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، لینا چاہیے، ہمیں ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان کی عقیدت دل میں ہونی چاہیے، احترام دل میں ہونا چاہیے. جب آپ اسکول میں جاتے ہیں استاد کے احترام کریں، استاد سے عقیدت رکھیں، استاد سے محبت کریں، لیکن محبت استاد کی فقط آپ کو امتحان کے پاس نہیں کرائیں. جو کچھ استاد پڑھاتا ہے اسے بھی پڑھنا. تو یوں نہیں کہ ہم اہل بیت ہمارے استاد ہیں، الہی استاد ہیں، خدا نے ان کو ہمارا معلم بنایا، یہ ہمیں مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ہم آج صبح شام مثلا جو فقط میڈم چاہ دیا السلام علیکم، پھر بیٹھ جائے، کتاب نہیں کھولے، ان کی بات نہیں مانے، ہوم ورک نہیں کرے، کلاس ٹائم نہیں کرے، لیکن احترام جب بھی دیکھے سیدھے پہ ہاتھ رکھ کے جھک جائے، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دے جا کر، اور جب بھی وہ آئے ان کا تذکرہ کرے، لیکن جو کچھ وہ کہے اس کو نہ مانے. یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا.
اس وجہ سے کہ یہ بہت مؤدب ہے، احترام کرتا ہے، اچھا بچہ ہے، لیکن نمبر نہیں دیں گے اس کو، امتحان میں پاس نہیں ہوگا وہ شخص۔ دونوں کام ہونے چاہیے، معلم کا احترام بھی ہونا چاہیے اور معلم سے جو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم بھی ہمیں لینی چاہیے۔ ہم صرف بیٹھ کر اہل بیت کا ذکر کر دیں، اہل بیت کے لیے قصیدہ پڑھ دیں، اہل بیت کے لیے مرثیہ پڑھ دیں، اہل بیت کا اس شان بیان کر دیں، فضائل بیان کر دیں اور پھر خوش ہو جائیں کہ ہم نے اپنا مقصد پا لیا۔ نا، ابھی آپ نے استاد کی فضیلت بیان کی ہے، لیکن اس استاد سے سیکھا کیا ہے؟ مثلا ہم جو پیدا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد فضائل اہل بیت علیہ السلام سننا شروع کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ ہیں ہمارے معلم، یہ ہیں خدا نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، یہ سرمایہ ہمارا۔ تو لوگ ہم سے یہ تو کہتے ہیں کہ خیر آپ کے استاد تو بہت اچھے ہیں، اہل بیت جیسے آپ کے استاد ہیں، معلم ہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ ان استادوں سے آپ نے سیکھا کیا؟ کچھ ہے بتانے کے لیے کہ ہم نے یہ سیکھا ہے ان سے؟ جیسا بعض علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان پڑھ، اسی علاقے میں ایک استاد بھی رہتا ہے۔ اب یہ ان پڑھ لوگ استاد کی بہت تعریف کریں، ہمارے علاقے میں ایک ٹیچر بھی ہوتے ہیں، وہ اس ٹیچر سے سیکھا کیا ہے؟ یا ہمارے علاقے میں بڑے عالم دین ہوتے ہیں، اس عالم دین سے سیکھا کیا ہے؟ اگر اہل بیت ہمارے معلم ہیں، اہل بیت ہمارے پیشوا ہیں، اہل بیت ہمارے رہنما ہیں، ان سے سیکھا کیا ہے؟ یہ پوچھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا۔ آج بھی دنیا یہی ہم سے دیکھنا چاہتی ہے کہ اہل بیت کے پیروکاروں نے اہل بیت سے سیکھا کیا اخلاق اہل بیت کا ان کے اندر موجود ہے، اہل بیت کی سیرت کی کون سی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ مثلا ہم کس قدر تذکرہ کرتے ہیں حضرت سیدہ کا، کوئی آ کر ہماری زندگی ہمارے گھروں میں آ جائے کہ آپ کی زبان پر تو صبح و شام سیدہ سیدہ ہے، آپ بولنا نہیں، ہم صرف آپ کے گھر میں سیدہ کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں حضرت سیدہ کا اتنی یاد ہو اور اتنا احترام ہو، اگر ان کی عملی زندگی میں بھی کچھ سیدہ حضرت سیدہ کی زندگی کی کچھ تاثیر ہے یا نہیں۔ ہماری زندگیاں بتائیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں، ہمارا طرز عمل و طرز زندگی بتائیں کہ ہم کن کے پیروکار ہیں۔ بس اہتمام کریں، معارف دین کو سیکھنے کے لیے کوشش کریں۔ نہج البلاغہ میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ ہیں جو غلط ہیں، دونوں دو طبقے ہیں اور دونوں غلط ہیں۔ اب آپ مجھے بتانا کہ تیسرا طبقہ آیا ہے یا نہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جس کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، بہت کچھ ہے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بنیادی نعمتوں سے بھی محروم ہے، ضرورتوں سے بھی محروم ہے، جنہیں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی ایک دو ٹائم کا بھی نہیں ہے۔ ایک نے اتنا کما لیا ہے کہ کئی نسلیں کھا سکتی ہیں، ایک کے پاس ابھی آج کے دن کی پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جن کو خدا نے نعمتیں دی ہیں وہ نعمتوں میں مست ہو گئی، بدمست ہے، اور وہ جن کو کچھ بھی نہیں ملا، وہ فقیر ہیں، غریب ہیں، جن کے پاس آج کے کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے، وہ محرومیت کی وجہ سے بدبخت ہو گئے۔ بس دو طبقے ہو گئے، ایک نعمتوں کی وجہ سے بدمست اور ایک محرومیت کی وجہ سے بدبخت۔ یہ بدمستیوں میں غرق ہیں، وہ بدبختیوں میں غرق ہیں۔ نہ ان کو اپنے خدا کی پرواہ ہے، نہ ان کو اپنے خدا کی پرواہ ہے، نہ اس کو اپنے دین کا پاس ہے، نہ اس کو اپنے دین کا خیال ہے۔ اس کو جب بھی دیکھیں کسی نعمتوں میں بدمست ہے، وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ اس کو جب بھی دیکھیں ہمیشہ غربت ہو، فقر اور افلاس ہو، ان چیزوں کا گلا کرتا ہے۔ یہ معصومین آئے ہیں ہدایت کرنے کے لیے۔ مثلا ہمارے شہر میں آئے امام آئے حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج آ کر کہیں لوگوں او میں تمہارا امام ہوں اور میں تمہیں ہدایت کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری نجات کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں دنیا میں اور آخرت میں سعادت مند بنانے کے لیے آیا ہوں۔ ہم کیا جواب دیں گے امام کو؟ یہ دو طبقے اٹھ کر، پہلا طبقہ جو نعمتوں میں بدمست ہے اس کو تو پرواہ نہیں ہے امام ہے کون، چونکہ طبقہ کہیں گے کہ آپ خود کرو، دوسروں کو کہیں گے کرو، ہمارے پاس امام کے چلو بے
کار لوگ ہو، فارغ لوگ ہو، آپ جو ہمارے پاس دین میں آ کر ہم کیا کریں، مسجدوں میں آ کر ہم کیا کریں، قرآن پڑھ کر ہم کیا کریں، مسائل دین سیکھ کر شکوہ کرتے ہیں اپنی محرومیت کی بدبختیوں کا، تو دیکھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. یہ دونوں طبقے امام کی طرف نہیں جائیں گے، جو بدمست ہیں اور جو بدبخت ہیں، یہ ائمہ کے پاس نہیں جائیں گے. جیسا کہ نہیں گئے. اگر تاریخ ائمہ آپ کے ذہن میں ہو، سنی ہوئی ہو، پڑھی ہوئی ہو، کبھی بھی یہ دو طبقے، مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے، یہ دونوں طبقے نہیں آئے. ایک قریش، سردار قریش جو نعمتوں میں بدمست تھے، اور ایک وہ لوگ جو ان کے غلام تھے، جو محرومیت کی وجہ سے بدبخت تھے. یہ دونوں نہیں آئے. ایسے میں کون لوگ آئیں، کون لوگ آتے ہیں ائمہ کے پیچھے یہ دین کی طرف؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر خدا نے نعمتیں دی ہیں تو بدمست نہیں ہوتے، اور اگر خدا نخواستہ خدا نے محروم رکھا ہوا ہے تو بدبخت نہیں ہوتے. یوں نہ ہو کہ نعمتیں ہمیں بدمست کر دیں اور محرومیتیں ہمیں بدبخت کر دیں. نہ خیر، نعمتیں ہو تو بھی ہم انسان ہی رہیں، اور محروم ہو تو بھی ہم انسان ہی رہیں. ہر دو حالتوں میں انسان رہیں، نہ یہ کہ ایک حالت میں بدمست ہو جائیں اور ایک حالت میں بدبخت ہو جائیں. اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ کی آنکھوں کے سامنے امیر ہوئے ہوں گے، پہلے بہت فقیر تھے پھر امیر ہو گئے، اور جو پیسہ آتا گیا ان کے چال چلن میں، ان کی فکر میں، ان کے تعلقات میں بھی فرق پڑتا گیا. پہلے سلام کرتے تھے، اب سلام نہیں کرتے. پہلے پھر کسی اپنے عزیز رشتہ دار کا حال پوچھ لیتے تھے، ابھی حال نہیں پوچھتے. پہلے دوسروں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے، ابھی نہیں کھاتے. یہ فرق پڑتا جا رہا ہے. یعنی نعمتیں ان کو بدمست کرتی جا رہی ہیں. لیکن کچھ ایسے ہیں نا، جس طرح پہلے تھے اس طرح ابھی بھی ہیں. اگر ان کے پاس ملینز کے حساب سے بھی دولت آ جائے، کبھی بھی اپنی حالت نہیں بدلتے، اسی حالت میں رہتے ہیں. اگر متواضع تھے پہلے، اب بھی متواضع ہیں. منکسر تھے، اب بھی منکسر ہیں. اگر دوسروں کا احترام کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. جب پہلے سلام کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں. دولت نے اور مال نے ان کی انسانیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. بس ہم پہلا سوال اپنے آپ سے یہ کریں کہ ہمیں خدا نے کس لیے پیدا کیا ہے، مقصد خلقت ہمارا کیا ہے. اس مقصد خلقت کے لیے تیار ہونا ہے، اس کا نام تربیت ہے. اس کے لیے اسباب مہیا کرنا تربیت ہے. ان میں سے سب سے پہلا قدم معرفت ہے. اپنی معرفت، جس کی طرف اشارہ کیا ہے. ابھی ہمارے پاس اتنی وقت میں گنجائش نہیں ہے. ابھی وقت نہیں ہے اتنا کہ اس سے زیادہ ہم بات کریں اور مزید انسان ہی کی معرفت کے بارے میں. فقط ایک اشارہ کیا ہے. اب آپ کو کوشش کرنی چاہیے آپس میں، فقط ایک اکتفا نہ کریں محرم اور رمضان پر، کہ محرم آئے گا پھر کسی کے یہاں کو مجلس ہوگی، ہم جا بیٹھیں گے اور باقی ساری زندگی اپنی وہی معمول کے کاموں میں گزر جائے. ہر روز اپنی زندگی کا حصہ نکالیں، جس طرح سے ایک حصہ ہم نکالتے ہیں سونے کے لیے. کیوں نہیں کرتے یہ کام کہ محرم آئے گا تو سوئیں گے، رمضان آئے گا تو پھر سوئیں گے. ابھی ہر روز کیا سونا؟ یا کھانا کھاتے ہیں ہر روز ایک اچھا خاصا ٹائم نکالتے ہیں، پہلے اس کو پکانے کے لیے پھر اس کو کھانے کے لیے. کیوں نہیں محرم کے لیے رکھ چھوڑتے کہ محرم آئے گا تو نیاز پکے گی تو کھا لیں گے، تبرک پکے گا تو کھا لیں گے. اب کیا 11 مہینے 12 مہینے کھاتے رہیں. اسی طرح پانی پیتے ہیں، خوب آپ محرم آئے گا پانی پی لینا. ابھی روز کیوں پانی پیتے ہیں آپ؟ اسی طرح روز کے معمول، جب محرم آئے گا تو کپڑے دھو کے پہن لیں گے. ابھی روز کیا دھونے ہیں ہم نے کپڑے؟ محرم آئے گا تو جھاڑو لگا لیں گے. ابھی کیوں جھاڑو لگاتے ہیں؟ نہ، ضروریات زندگی کسی خاص مہینے کے لیے نہیں ہوتی، ہر روز ہونی چاہیے، صبح و شام ہونی چاہیے. ہم سانس لیتے ہیں، اب سانس نہ لیں. آپ کہیں محرم آئے گا تو سانس لیں گے. ابھی روز روز کیا مثلا سانس لینا؟ ہر روز سانس لیتے ہیں، چونکہ ہر روز زندہ رہنے کے لیے ہر روز سانس کی
ضرورت ہے. ہر روز زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے. جب یہ چیزیں روز مرہ کی ہیں، روز مرہ یعنی آج دن، ہر آن چاہیے ہمیں، علم بھی، معرفت بھی، دین بھی ہر روز کی ضرورت ہے. یوں نہیں کہ فقط رکھ چھوڑیں کہ اپنی پوری عمر میں فقط 10 دن محرم کے ہو جائیں اور چند دن مثلا کسی نے انتظام کر لیا مجلس کا، اس کے گھر میں چلے جائیں گے اور یہ ہمارا سارا دین ہو جائے گا. نہ، یہ کافی نہیں ہے. باقاعدہ اپنے گھروں کو جس طرح سے ہم نے گھروں میں انتظام کیا ہوا ہے، کچن بنایا ہوا ہے جہاں پر کھانا پکتا ہے، ایک کمرہ بنایا ہوا ہے جہاں پر سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ایک کمرہ اور بنایا ہوا ہے کسی اور مقصد کے لیے. ہر گھر میں ایک کمرہ ہونا چاہیے اپنی دینی ضرورت پوری کرنے کے لیے، معرفت کے لیے، علم کے لیے. کتاب ہونی چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے، قرآن کا مطالعہ ہونا چاہیے. ہر گھر میں انتظام ہونا چاہیے. نہیں ہے کہ ہم 10 دن محرم کے آئیں گے، اس میں سنیں گے اور یہ ہمارا سارا دین ہے. جو قوم 12 مہینوں میں 365 دنوں میں فقط 10 دن، وہ بھی فقط قصے اور تذکرے اور قصے اور کہانیاں سن کر فقط اسی حد تک اپنا دین بنائے، وہ قوم کہاں پہنچے گی؟ جو سال میں 10 گھنٹے فی سال کی رفتار سے چل رہی ہے جو قوم. کیونکہ سال میں ہم کتنا وقت دیتے ہیں دین کے لیے؟ عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اب ممکن ہے آپ میں سے بعض ہوں جو اس سے زیادہ وقت نکالتے ہیں دین کے لیے، کہ انشاءاللہ نکالتے ہیں. لیکن 365 دنوں میں ہم فقط 10 گھنٹے نکالیں اپنے دین کے لیے، یعنی ہم سال میں 10 گھنٹے دین سیکھتے ہیں. وہ بھی دین جو سیکھتے ہیں قصے، کہانیاں اور یہ چیزیں، اسٹیجوں پر جو کچھ بیان ہوتا ہے. خصوصی انتظام، خصوصی اہتمام کریں دین سیکھنے کے لیے خود اور اپنی اولاد کے لیے. گھر کے ماحول کو ایک تعلیمی ماحول بنا دیں، دینی ماحول بنا دیں، تربیتی ماحول بنا دینا. چونکہ خاندان پہلا مدرسہ ہے. ہمارا خاندان مدرسہ ہونا چاہیے، نہ کہ گھونسلہ. خاندان خدا نے اگر فقط انسانوں کو آرام و آسائش کے لیے خاندان ہوتا، فقط لیٹنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، وہ بہت ساری اور بھی جگہیں بنائی جا سکتی تھی. لیکن اس طرح سے دستور دینا، اس طرح سے روابط برقرار کرنا، ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ڈالنا، اولاد کے اندر ماں باپ کی طرف رغبت ڈالنا، یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو رشتے قائم کیے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد سے تربیت پا سکیں، ایک دوسرے کی مدد سے اپنے مقصد خلقت تک پہنچ سکیں. بس خاندان جو پہلا مدرسہ ہے، تربیت کی اکائی ہے، اس میں ایسے لوگ موجود ہوں، ماں باپ یا بہن بھائی یا جو بھی موجود ہیں، وہ سب کے سب معرفت رکھتے ہوں، تاکہ خاندانوں کا ماحول بھی اچھا ہو جائے. اس وقت ہمارے خاندانوں میں ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں کہ دینی ماحول تو درکنار، بعض خاندانوں میں بدقسمتی سے انسانی ماحول بھی نہیں ہے. یعنی اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کہ جیسے درندے رہتے ہیں یہاں پر، ایک دوسرے کو چیر پھاڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، بس نہیں چلتا ان کا. ورنہ دلوں میں نفرت، دلوں میں کینہ، ایک دوسرے کے لیے احترام نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، برداشت تک نہیں کر سکتے ایک دوسرے کو. کیوں یہ ماحول بن گیا ہے خاندانوں میں؟ مثلا ایک ہی گھر میں بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، ان بچوں میں آپس میں تعلقات، بسا اوقات بعض خاندانوں میں ایسے ہیں کہ نہیں ہے معمول کے اچھے تعلقات آپس میں، بچوں کے تعلقات. بعض خاندان ایسے ہیں کہ میاں بیوی میں آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہیں. کیوں نہیں ہے؟ مگر یہ رشتہ، یہ دشمنی کا رشتہ ہے یا انس کا رشتہ ہے؟ اس میں ایک دوسرے کے دشمن بننا ہے، یا گھر میں دوسرے افراد ہیں مثلا اور رشتے باقی جو ہیں. کیوں مثلا ہر گھر ساس بہو کا میدان جنگ ہوتا ہے؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی ہے، یہ فطری ہے. نہ خیر، خدا نے کسی خاتون کو فطری طور پر ساس پیدا نہیں کیا اور کسی کو بہو پیدا نہیں کیا. فطرت ہر ایک کی خدائی فطرت ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت پر پیدا ہوتا ہے. یہ ہمارا ماحول ہے خاندانوں کا جو ہم نے تربیت کے بغیر بنا لیا ہے. یعنی جس خاندان میں تربیت کا انتظام نہیں ہے، تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے،
معلوم نہیں ہے، فرائض معلوم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ خاندان بن گیا ہے ایک جہنم کی فضا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ گھروں میں نہیں آتے، سارا دن دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، کسی اور دوست کے ہاں بیٹھے رہتے ہیں، گھر آنے کو جی نہیں کرتا ہوں۔ پھر ان کے اہل خانہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھائیے یہ گھر میں نہیں آتے۔ میں 2-4 نمونے جو پیش آئے ہیں بعض اوقات، میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں ضرور کوئی ایسی مشکل ہے کہ ان کا جی نہیں چاہتا گھر آنے کو، یعنی گھر اس انسان کے لیے آرام کی جگہ، سکون کی جگہ، آسائش کی جگہ نہیں ہے۔ لا محالہ گھر میں کوئی ایسا ماحول ہے، گھر میں کوئی ایسی الجھن ہے، گھر اس کو جہنم نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ بعض لوگ ہیں جن کو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت باہر گزاریں، کوشش ہوتی ہے کہ شام دیر سے گھر جائیں۔ کیوں گھر جانے کو جی نہیں کرتا؟ اس لیے گھر جائیں گے پھر وہی جھگڑا ہوگا، پھر وہی باتیں ہوگی، پھر وہی تانے ہوں گے، پھر وہی طنز ہوگی، پھر وہی بہتان ہوں گے، پھر وہی تہمتیں ہوں گی، پھر وہی چھیڑنا ہوگا، پھر وہی بد زبانی ہوگی، معاذ اللہ گالی گلوچ ہوگی، فلاں ہوگا۔ وہ بھی اگر گھروں کا یہ ماحول بن جائے، ان گھروں میں تو پھر انسان پیدا ہوں گے لیکن انسان پلتے نہیں ہیں۔ انسان پیدا ہو کر حیوان پلتے ہیں، پیدا انسان ہوتے ہیں، پلتے حیوان۔ ان خاندانوں سے جو لوگ نکلیں گے باہر معاشرے میں، پھر وہ معاشرے میں بھی جا کر وہی عمل کریں گے جو خاندان میں ان کے اندر پیدا ہو گئے۔ بس خاندان کو تربیت کے لیے، خاندان کو مدرسہ بنانا ہے۔ خاندان بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں تربیت ہو، نہ صرف انسان کی پرورش ہو۔ پرورش اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ پرورش یعنی جسم بڑھتا رہے، جسم کی نشو و نما کے لیے خاندان بنانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بچے کو روڈ پہ بٹھا دیں تو جسم اس کا بڑھتا رہے گا۔ جن کا خاندان نہیں ہے، یہ فٹ پاتھوں پہ پیدا ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ پلتے بڑھتے رہتے ہیں، یہ بھی جسم ان کا بڑھ جاتا ہے، یہ بھی جوان ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے اندر تربیت نہیں آتی، انسانیت نہیں آتی ان کے اندر۔ ادارے بنے ہوئے، مثلا بہت سارے ملکوں میں، اب ہمارے ملک میں بھی کم و بیش ہیں، اور ایسا ایسا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو بھی انہی ملکوں کی طرز پر چلائیں، مغربی یورپی ملکوں کی طرح۔ بعض چیزیں وہاں دیکھ کر آتے ہیں، اچھی لگتی ہیں، اس ملک کو بھی ہمارے حکمران اور سیاستدان آہستہ آہستہ اسی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ بچے پیدا ہوں، چونکہ باقاعدہ خاندانی نظام نہیں ہے وہاں پر، ایک قسم کا کیونکہ سمجھوتا ہوتا ہے، باقاعدہ شادی نہیں ہوتی ہے، باقاعدہ خاندان تشکیل نہیں دیتے، ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے، سمجھوتا ہوتا ہے، 2 آدمی مل کر رہتے ہیں، جب چاہے چھوڑ دیں، آزاد ہوتے ہیں۔ مثلا ایک دن میاں گئے گھر سے ڈیوٹی پر، واپس نہیں آئے، پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ یا ایک دن خاتون خانہ گئی باہر، واپس نہیں آئے، وہ نہیں آئے، وہاں قانونی لحاظ سے کوئی مشکل نہیں، چونکہ ایک سمجھوتا تھا کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے۔ مثلا روم میٹ ہوتے ہیں، وہ یوں کہیں آپ، خاندان نہیں ہوتا ان کو۔ بچے ان کے وہ ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ بچے ان کے مثلا وہاں اداروں کو سونپ دیتے ہیں، وہ ادارے پالتے ہیں ان بچوں کو۔ وہ بچے جو ان اداروں میں پلتے ہیں، آج وہی امریکہ کی فوج میں ہے۔ آپ نے دیکھا عراق میں امریکی فوج کیا کر رہی ہے، خبروں میں سنا ہوگا، دیکھتے ہوں گے نا آپ، ان درندوں نے کیا کیا ہے عراق کے اندر جا کر، وہ جیلوں کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا، نجف میں انہوں نے مومنین کے ساتھ کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، فلوجہ میں کیا کیا، یہ مختلف عراق کے شہروں میں آپ نے سنی ہوئی، سنتے رہیں یہ خبریں، دیکھتے رہیں، پھر غور کریں کہ آخر کیسے ایک انسان اس حد تک گر جاتا ہے کہ یہ سلوک کرے، یہ حشر کرے دوسروں کو۔ ہو سکتا ہے یہ کب؟ ایک وہ انسان جس کو خاندان میسر نہ آیا ہو، یا ایسا خاندان میسر آیا ہو جس میں انسانی ماحول نہ ہو، اس میں تربیت نہ ہو، یعنی وہ خاندان مدرسہ نہیں تھا، وہ خاندان در حقیقت ایک باڑا تھا جانوروں کا، ایک باڑا تھا در حقیقت حیوانات کا، اس میں حیوان ہی بنتے تھے، یہ حیوان بنے ہیں۔ لہذا انہوں نے حیوان پورے امریکہ سے جمع کر کے ان کی فوج بنائی ہے،
اور فوج بنا کر اس حیوانوں کو کہا ہے کہ اب آپ عراق پر جا کر حملہ کر دیں۔ آپ اگر فلسطین کے مناظر دیکھا کریں، ٹی وی میں ڈراموں کے بجائے خوب یہ چیزیں دیکھیں، جب خبریں آتی ہیں، جب کوئی بتاتے ہیں یہ منظر، اس میں غور کیا کریں آپ۔ اسرائیل میں فلسطینی بچے، فلسطینی خواتین، یہ درندے جا کر ان بچوں کو یعنی زندہ زندہ ان کے اوپر ٹینک چلا دیتے، چھوٹا معصوم بچہ۔ کئی دفعہ کئی منظر ایسے آئے ہیں کہ گاڑی میں ایک پورا فیملی بیٹھی ہوئی ہے، گاڑی میں مثلا والدہ ہے، والد ہیں، 2-3 بچے ہیں چھوٹے، گاڑی میں جا رہے ہیں، سامنے سے ٹینک آ گیا ہے، وہ ٹینک پوری گاڑی کے اوپر سے گزر گیا اور وہیں پر گاڑی کے اندر ان کو پریس کر دیا، پورے خاندان کو زندہ زندہ۔ یہ کرتے ہیں یہ لوگ انسان، اور باقاعدہ ان کی فلمیں موجود ہیں، نشر کی جاتی ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ ایسا کام؟ چلو ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہے، انسان تو ہے، ایک انسان ایسا کام ایک جانور کو بھی انسان اس طرح پریس نہیں کرتا۔ انسان ایک چونٹی کو بھی مسلتے ہوئے، جو انسان ہے وہ نہیں کرتے، چونٹی بھی نہیں مسلتے، لیکن یہ انسان ہے جو انسانوں کو اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے رون دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسے کب؟ یہ وہ لوگ ہیں جو یا ان کو خاندان ہی میسر نہیں آیا، یا اگر خاندان میسر آیا ہے وہ خاندان انسانی ماحول کا خاندان نہیں تھا۔ درندے تھے، جانور پلے ہیں وہاں پر، پیدائشی طور پر یا پرورش کے دوران ان کے اندر ایسی حیوانی صفات پیدا ہو گئی ہیں جس خاندان میں نفرت کا ماحول ہو۔ بس بچے چھوٹے بڑھتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے ماں باپ کو سیدھی زبان میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جب بھی باپ بولا الٹی بات کی، توہین آمیز لہجے میں ماں کو بلایا۔ اس بچے کے ذہن میں اب کیا رہے گا؟ احترام، پرورش، تربیت کیا ہو رہی ہے؟ تربیت کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ نے کھانا کھلا دیا تو تربیت کر دیا۔ آپ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ماحول کیا پیش کر رہے ہیں؟ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ منظر کیا پیش کرتے ہیں اس کے سامنے صبح و شام؟ ایسے خاندانوں میں اگر انسان خدا نخواستہ آ جائے، وہ یہی درندہ وحشی بن جاتا ہے۔ جرائم پیشہ لوگ جتنے بھی معاشرے میں ہیں، ایک علمی سروے بعض یونیورسٹیوں نے، ہمارے ہاں تو جرائم پیشہ لوگوں کو پولیس کے حوالے کیا ہوا ہے، اور پولیس ان جرائم پیشہ لوگوں سے کوئی مدد بھی کرتی ہے اور ان سے پیسے بھی لیتی ہے اور ان کی سرپرستی بھی کرتی ہے، لیکن دوسرے ممالک میں بعض میں جرائم پیشہ لوگوں کو تھانوں کے اور پولیس کے حوالے نہیں کرتے، بلکہ اہل علم کے حوالے کرتے ہیں، یونیورسٹیوں کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیوں جرائم کرتے ہیں، کیا مشکل ہے ان کو، یہ بھی تو انسان ہے، لیکن اس کا ذہن کیوں جرائم پیشہ کیوں بن گیا ہے؟ وہ مطالعہ کرتے ہیں ان پر۔ اس مطالعے سے یہ معلوم ہوا ایک سروے کے مطابق کہ جرائم پیشہ لوگ 80% وہ افراد ہیں جن کو صحیح خاندان میسر نہیں آیا، یعنی 80% جرائم کے پیچھے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، خاندان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وہ کڑیاں وہاں جا ملتی ہیں، چونکہ گھر میں بد زبانی تھی، گھر میں احترام نہیں تھا، گھر میں تربیت نہیں تھی، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ یوں نہ سمجھے کہ اگر میاں بیوی آپس میں بد زبانی کرتے ہیں تو بچے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یا ساس بہو آپس میں لڑتی ہیں تو نواسوں پر اور پوتوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ باقاعدہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، آپ کا کلمہ، یہ تو ایک باتیں کر کے ساس بھول جاتی ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، اس کو اصل انکار ہی کر دیتی ہے کہ میں نے کچھ کہا تھا۔ جب وہ میکے والے آتے ہیں، ماں لڑکی کی آتی ہے لڑنے کے لیے، یہ ساس اصل انکار کر دیتی ہے کہ میں نے کیا کہا تھا، شاید بھول بھی جائے کہ میں نے کیا کہا تھا، لیکن وہ بچہ نہیں بھولتا، اس کے ذہن میں ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، ماں نے کیا کہا تھا، دادی کو، نانی کو، وہ بھی اس کو معلوم، باپ نے کیا کہا تھا وہ بھی اس کو۔ بچہ ایک فلم ہے، جسے دیکھیں ابھی یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک ایک حرکت، ایک ایک نقطہ، ایک ایک لفظ اس میں محفوظ ہو رہا ہے۔ اب ممکن ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں یہ بھول جاؤں گا میں، اگر آپ مجھ سے ایک ہفتے بعد پوچھیں کہ آج میں نے کیا باتیں کی ہیں، یہ مجھے یاد نہیں ہو، شاید آپ کو بھی یاد نہ ہو، لیکن اس کیمرے میں ساری موجود ہے، فلم میں موجود ہے، پھر فلم چلا کے دیکھیں، بالکل وہی باتیں، وہی حرکات، وہی سکنات سب محفوظ ہیں۔ بچے اس فلم سے بھی زیادہ حساس ہیں، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سارے کا سارا اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، نہیں بھولتے۔ اب ممکن ہے زبان سے نہ بتا سکیں کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے، لیکن عمل سے بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا۔ مثلا جب جھوٹ بولیں گے
اب یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خاندان میں کیا دیکھا ہے. جب خدا نخواستہ چوری کریں گے پھر پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا دیکھا ہے. کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے، توہین کریں گے کسی کی، وہاں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا دیکھا. بس خاندان تشکیل دینے کا مقصد و مطلب فقط کھانا پینا اور سونا جاگنا نہیں ہے. کھانا پینا سونا جاگنا یہ اس لیے تاکہ زندہ رہیں. زندہ کیوں رہیں؟ تاکہ اپنے مقصد خلقت تک پہنچیں. لہذا خاندان در حقیقت پہلی تربیت گاہ ہے، اسکول دوسری تربیت گاہ ہے، معاشرہ تیسری تربیت گاہ ہے، مدرسہ اور مجلس چوتھی تربیت گاہ. سب سے پہلی تربیت گاہ انسان کے لیے خاندان ہے. بس خاندان کو بہت اہمیت دیں. ہمارا جو کلچر ہے یا جو معمول ہے رسمی رسومات کا خاندان ہے. عرض کیا نا کہ ہم نے جو خاندان تشکیل دیے ہوئے رسومات کے تحت انجام دیے ہوئے، رسم و رواج کے تحت پاس کرتے ہیں. بعض جگہ کہتے ہیں کہ عزاداری ہماری رسومات میں سے. نہ، عزاداری ہماری رسومات میں سے نہیں ہے، عزاداری ہمارے فرائض میں سے، واجبات میں سے، نہ کہ رسومات میں سے. رسومات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، یہ رسومات میں سے. اب ہمارے خاندان میں یہ رسم ہے کہ دن کو یوں کرتے ہیں، رات کو ایسے کرتے ہیں، اس موسم میں ایسے کرتے ہیں. رسومات کے تحت خاندان نہ تشکیل دے سکتے ہیں اور نہ رسومات کے تحت خاندان چلتے ہیں. تھوڑا رسومات سے باہر آئیں. رسومات ایک ایسی زنجیر ہے، ایک ایسی پٹی ہے جو ہم نے آنکھوں پر باندھ لی ہے، اور ان رسومات کی وجہ سے کتنے لوگ تباہ ہوئے ہیں، کتنے خاندان تباہ ہوئے ہیں، کتنے انسان خراب ہوئے ہیں، کتنی خواتین ہیں جن کے حقوق ان رسومات کی وجہ سے ضائع ہوئے. مثلا ایک رسم ہے جہیز، ایک رسم ہے، اتنا دینا، اتنا کرنا، فلاں کرنا، ایک رسم ہے. اس رسم کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی خرابیاں اور کتنی تباہیاں معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور اس رسم کو چھوڑنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں. دین خدا آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑنے میں ہمیں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن رسم چھوڑنے میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے. اس نے رسم چھوڑ دی، گھر گھر میں اس کے خلاف بات ہوتی ہے، ہر زبان پر اس کے خلاف چرچا ہوتا ہے، جی اس نے دیکھو فلاں رسم اس نے انجام نہیں دی. ہم اس قدر پابند رسومات ہیں، اور وہ بھی ایسی رسومات جنہوں نے ہمارے خاندان کو ہی خراب کیا ہوا ہے، تباہ کیا ہوا ہے. یعنی یہ تربیت کا اصلی ہماری یہ رسومات کے ہاتھوں تباہ ہو گئی ہے. اور رسومات نے ایک بڑا جو نقصان پہنچایا ہوا ہے ہمیں. رسومات وہ سنتری ہیں، وہ گارڈ ہیں، وہ پولیس مین ہیں، رسومات جنہوں نے دین کا راستہ روکا ہوا ہے. کیوں خاندانوں میں دین نہیں آتا؟ چونکہ دروازوں پر رسومات کا سنتری کھڑا ہوا ہے، وہ دین کو اندر آنے نہیں دے. ہمارے خاندانوں میں یہ رسم ہے، ہمارے ہاں یہ رسم ہے، جو بات پوچھیں کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ رسم. کیوں اتنی مقدس ہے یہ رسوم ہمارے لیے؟ کیا رکھا ہے ان رسومات کے اندر؟ ان رسومات نے کیا دیا ہے آج تک آپ کو؟ سوائے نفرت کے، سوائے تباہی کے، سوائے بیزاری کے، سوائے زندگی کی مشکلات کے، ان رسومات نے کیا دیا ہے ہمیں؟ اور دین نے کیا نقصان پہنچایا ہمیں؟ ایک انسان اٹھ کر کہے کہ مجھے نماز نے یہ نقصان پہنچایا. اب بسا اوقات ممکن ہے کوئی اتفاقات ایسے ہوئے ہوں. ہماری ایک بزرگ تھیں رشتے میں، وہ یوں کہہ لیں کہ نانی لگتی تھی ہماری، دور سے، یعنی کسی رشتے سے، حقیقی نہیں. یہ بزرگوار خدا رحمت کرے، انہیں مرحوم ہو گئی ہیں. یہ نماز کی اتنی پابند نہیں تھی. مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے ان کا چہرہ. بتاتے ہیں ہمارے بزرگ خاندان کے کہ انہیں بہت کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھیں، لیکن وہ اتنی پابندی نہیں کرتی تھی نماز کی. کبھی پڑھتی تھی، کبھی نہیں پڑھتی تھی. آخر جب سب اصرار کرتے تھے کہ آپ نماز پڑھا کرو، تو وہ کہتی تھی کہ مجھے نماز راس نہیں آتی. سمجھ رہے نا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہ مجھے نماز راس نہیں آتی. اب انہوں نے جب اصرار کیا، ان کے شوہر نے یا گھر والوں نے، ایک دن کھڑی ہو گئی مصلی پر، نماز پڑھ رہی تھی. اب نماز کے اثنا میں وہ گاؤں کا ماحول تھا، بیڑ سمجھتے ہیں نا؟ اور کیا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں یہاں؟ ڈیمبو. ڈیمبو جی
یہ زرد رنگ کی مکھی نہیں ہوتی کاٹتی ہے جو زہریلی، بڑ کہتے ہیں نا اس کو اردو میں. ہاں اب جو بھی اپنی زبان میں آپ کہیں. یہ آئی اور آ کر بیٹھ گئی ان کی پیشانی پر. اب وہ چونکہ نماز میں تھی، انہوں نے سمجھا کہ نماز میں کوئی ہاتھ پاؤں ہلانا، اس کو اڑایا بھی نہیں اپنے آپ سے، اس نے کاٹ لیا. آخر میں آنکھ سوج گئی اور سوجن ہو گئی، اس کے جلن بھی ہوئی. وہ اٹھ کر وہ غصے میں کہنے لگی کہ میں آپ کو پہلے کہتی تھی کہ مجھے نماز راس نہیں آتی، اب پھر مجھے اصرار کرتے ہو کہ نماز پڑھو. یہ نماز کی وجہ سے یہ ہوا نا. اس چیزوں کا کوئی تعلق نماز سے نہیں. وہ بیڑ کاٹ لیتی ہے، نماز میں بھی ہے. اور نماز میں تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نہ روکیں اس کو، اڑائیں اس کو، دور کریں اس کو اپنے آپ سے. اس کا کوئی نماز سے تعلق نہیں ہے. یعنی نماز کسی کو نقصان نہیں دیتی. اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوا خدا نخواستہ نماز کا، تو کم از کم نقصان بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ رسومات جن کے ہم پابند ہیں، آج تک ان رسومات نے کس کو فائدہ دیا ہے؟ کوئی ایک نمونہ بتائیں کہ ہم نے رسومات سے اتنا فائدہ حاصل. بس شادی بیاہ میں جو رسومات ہوتی ہیں، کتنا فائدہ لیا ان سے ہم نے؟ کتنے خاندان تباہ و بدبخت ہو گئے ہیں ان رسومات کے ہاتھوں. کتنے لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو گئے ہیں ان رسومات کے ہاتھوں. کیوں اتنے رسومات کے پکے ہیں ہم؟ ترحالی کے دین کی طرف اصلا کوئی رغبت نہیں ہے، اور ان رسومات نے دین کو روکا ہوا ہے، دین کو اندر آنے نہیں دیتے. ہم رسوماتی خاندان بناتے ہیں، نہ دینی خاندان بناتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاندان بنانے کا حکم اللہ نے دیا ہے. ہم مخلوق خدا ہیں، نہ مخلوق رسومات. رسومات نہیں ہے خاندان تشکیل دینا، رسم نہیں ہے، بلکہ خاندان تشکیل دینا واجبات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے. جس نے خاندان تشکیل نہیں دیا، اس نے گویا ایک اپنا فریضہ ترک کیا ہے. دینی روایات سنیں. اس قدر اہمیت خاندان کو دی گئی ہے، چونکہ ایک تربیت گاہ ہے، بہترین نرسری ہے. ابھی ہم بڑے بڑے اچھے اسکولوں میں بچوں کو بھیجنے کے لیے کتنا پیسہ لگاتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں. البتہ بچوں کے لیے کم اور اپنے لیے زیادہ کرتے ہیں. یعنی بچے ہمارے اچھے اسکولوں میں جائیں تاکہ والدین کا سٹیٹس بنے، طبقہ بنے ایک اچھا، کہ دوسروں کے سامنے بیٹھ کر کہہ سکیں کہ ہمارا بچہ تو فلاں اسکول میں جاتا ہے. یعنی والدین شیخیاں بگاڑ سکیں، ڈینگ مار سکیں کسی جگہ. جب فیس بتائیں بچے کی تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں، اتنی فیس نے مثلا. اب وہ فیس اکٹھی کرنے کے لیے شوہر کو رشوت لینا پڑتی ہے، اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کو کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں تاکہ یہ بچوں کے اسکول کا بل دے سکیں مثلا. صرف کس لیے؟ تاکہ ناک ہماری اونچی رہے، نہ کہ بچہ پڑھ جائے، ناک اونچی رہے. ان اسکولوں میں تربیت پا کر آئے ہوئے انگلش کے 2 الفاظ سکھا دیتے ہیں ہمارے بچوں کو. پھر والدین خوش ہوتے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ تربیت پا رہا ہے. ترحالی کے فریضہ تربیت کا سب سے بہترین نرسری و سب سے بہترین اسکول در حقیقت خاندان ہے، جس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ حکومت آ کر خاندان تشکیل دے، یا حکومتی بجٹ سے بنے، یا فلاں آدمی یہ کام کرے. خاندان تشکیل دینا، خاندان میں سب کا ایک نہ ایک کردار ہے، ایک نہ ایک رول ہے. یوں نہیں کہ خاندان کا مطلب یعنی ماں اور باپ، نہ. خاندان میں جتنے بھی افراد ہوں، جس بھی حیثیت سے ہوں، وہ سب کے سب ارکان ہیں خاندان کے. اس سکول کے، اس ادارے کے، اس اکیڈمی کے ارکان ہیں. یہ خاندانوں میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو کوئی اور دور نہیں کر سکتا، وہ خاندان میں ہی دور ہو سکتی ہیں. خاندانوں میں جو خوبیاں پیدا کی جا سکتی ہیں وہ کوئی اور آدمی پیدا نہیں کر سکتا. یہ طے ہے، آپ ذہن میں بٹھا لیں، یقین کر لیں، باور کر لیں کہ جو چیز خاندان میں پیدا ہوگی وہ خاندان سے باہر حاصل نہیں ہوتی. آپ اپنے بچوں کو جہاں مرضی بھیج دیں. مثلا ابھی ہمارا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ کہاں ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا. آپ کا مسلک امامیہ کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ دنیا میں اس وقت جی ایران میں ہے، قم میں. قم اس وقت دنیا میں سب سے بڑی دانشگاہ، اسلامی یونیورسٹی، حوزہ علمیہ، جس میں تقریباً 100 سے زائد ممالک کے طلباء پڑھتے ہیں. تقریباً لگ بھگ 70,000 کے قریب طلباء وہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں.
اور بڑے بڑے جید مجتہدین اور علماء، اور الحمدللہ ایک بہت عظیم سرمایہ ہے ہمارے پاس. لیکن میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کام خاندان نے کرنا ہے وہ حتیٰ حوزہ علمیہ قم میں بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا. یعنی خاندان نے جو صفت بچے میں پیدا کرنی ہے، خاندان نے جو فریضہ انجام دینا ہے، خاندان نے جو تربیت کرنی ہے، وہ حتیٰ ایک بہت بڑے مجتہد کے بس میں بھی نہیں ہے کہ وہ پیدا کر سکے. ماں کی ذمہ داریاں حتیٰ ایک عالم بھی نہیں نبھا سکتا، ایک مجتہد بھی انجام نہیں دے سکتا. حتیٰ میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کو کہوں، تعجب نہیں کرنا، غور کرنا اس جملے پر، جو کام ماں بچے کے ساتھ انجام دیتی ہے یا تربیت ماں یا باپ انجام دیتے ہیں، وہ ایک نبی بھی انجام نہیں دے سکتے. چونکہ اگر ممکن ہوتا تو یہی کام جو والدین کے لیے، یہ بھی انبیاء کو سونپ دیا جاتا کہ بچوں کو آپ ہی دودھ پلایا کریں، آپ ہی ان کی پرورش کریں، آپ ہی. درالی کے خدا نے قوم کے بچے انبیاء کی گود میں نہیں ڈالے. کس کی گود میں ڈالے؟ ماں باپ کی گود میں ڈالے. بلکہ انبیاء کی تعلیم کے قابل بچوں کو ماں باپ بناتے ہیں، ائمہ کی تعلیم کے قابل بچوں کو ماں باپ بناتے ہیں. بس پہلے معلم در حقیقت ماں باپ ہے. اگر ماں باپ نے درست فریضہ انجام نہیں دیا، یہ بچے اور یہ قوم انبیاء کی تعلیم سے بھی محروم رہیں گے. اگر کسی خاندان میں نہیں ہے ماحول، بس بچے ہمارے رغبت نہیں رکھتے دین کی طرف، تربیت کی طرف، اچھائیوں کی طرف، اخلاق کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قصور خاندان میں موجود ہے، کوئی کمزوری خاندان میں موجود ہے. اس لیے ضروری ہے کہ کوالیفائڈ والدین ہونے چاہیے. توجہ فرمانا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. جیسے ایک اسکول بناتے ہیں آپ، اسکول میں جو ٹیچر لاتے ہیں کوالیفائڈ ٹیچر ہوتے ہیں نا، یعنی اہل. کوالیفائڈ سے مراد یعنی اہل، جن کے اندر اہلیت ہو، ایسے ٹیچر لاتے ہیں. ورنہ آپ ایک ان پڑھ آدمی لے آئیں، آ کر کہیں کہ ہمارے اسکول میں بچوں کو پڑھاوا. ان پڑھ آدمی تو کسی کو تعلیم نہیں دے سکتا. کسی بھی ادارے میں، کسی بھی کالج میں، یونیورسٹی میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں پر کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، یعنی اہل لوگ ہوں گے. خاندان کی تشکیل کے لیے کوالیفائڈ لوگ چاہیے، اہل لوگ چاہیے. نااہل سے کبھی خاندان تشکیل نہیں پاتا. اہل سے مراد یہ نہیں ہے کہ گریجویٹ ہو، انٹر ہو، ڈگری ہو، ایم اے کیا ہوا ہو تو وہ کوالیفائڈ ہے. نہ جی، بس آپ بہت سارے مرد ایسے ہیں جو گریجویٹ ہیں، ایف اے بی اے ایم اے کیا ہوا ہے، لیکن خاندان تشکیل دینے کے قابل نہیں، نہ اہل، ایسا کوالیفائڈ نہیں ہے. یا ایسی خواتین ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، لیکن خاندان تشکیل دینے کے قابل نہیں. خاندان کے لیے جو اہلیت چاہیے وہ اور ہے، وہ روایات میں بھی بیان کی گئی ہے، دین میں بھی بیان کی گئی ہے. تاکہ یہ کوالیفائڈ خاتون، یہ کوالیفائڈ مرد، جب یہ دونوں مل کر وہاں خاندان تشکیل دیں گے، اس وقت ثمرہ بھی ان کا، نتیجہ بھی ان کا سامنے آئے گا. اہل بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے پیدا ہوں گے اور وہ تربیت پائیں گے جو بالآخر راہ خدا میں آئیں گے، دین کے راستے پر آئیں گے، اور معاشرے کے لیے بھی ایک شخصیت بنیں گے، ایک کردار بنیں گے، ایک رول بنیں گے معاشرے کے لیے، نہ کہ جرائم پیشہ افراد بنیں گے. جو غیر اہل والدین ہیں، ان کے ہاں جو اولاد پلے گی، جب بڑھے گی، جب پرورش و تربیت پائے گی، وہ در حقیقت معاشرے کے لیے بھی تباہی کا باعث ہے، فساد کا باعث ہے. جیسے میں نے کہا کہ بعض سروے رپورٹوں کے مطابق 80% جرائم کے پیچھے والدین کا ہاتھ ہے. یہ طے ہے، والدین اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے. اگرچہ بظاہر والدین نے نہیں کہا ہوگا کہ آپ یہ کام کرو. ایک بہت عامیانہ سی مثال ہے، سنی ہوئی ہوگی آپ نے، میں اس کو اسی مطلب کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک شخص تھا، اس نے چوری کی، چوری کے درمیان اس نے مسلحانہ ڈکیتی کی، اور گھر والے جہاں ڈکیتی کرنے گیا تھا وہ جاگ پڑے، اس نے فائرنگ کر کے ایک بندہ بھی ان کا مار دیا، قتل بھی کر دیا. پکڑا گیا، اور اس کو سنی ہوئی بات ہے آپ کی، ایک کہہ لیں فرضی کہانی ہے، یہ جو بھی ہے واقعیت ہے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اس کے اندر سبق کیا ہے، اس کے اندر درس کیا ہے. اسے کہا گیا، اسے پھانسی کی سزا ہو گئی، عدالت میں گیا کیس چلا، پھانسی ہو گئی.
پھانسی کے وقت آخری پوچھتے ہیں ہمیشہ، قانون ہے یہ کہ آخری وصیت اس کی یا آخری کوئی بات اگر اس نے کرنی ہو تو اس شخص سے کہا گیا کہ آپ کی آخری وصیت کیا ہے، آخری تقاضا کیا ہے؟ اس نے کہا میری آخری وصیت یہ کہ میری ماں کو بلایا جائے۔ اس کو غور سے سننا ہے اس واقعے، وہ ماں کو بلایا گیا، ظاہر ہے بیٹا ہے، ابھی پھانسی کے آخری لمحات ہیں اور شاید ماں سے رخصت ہونا چاہتا ہے، ودا ہونا چاہتا ہے۔ ماں جب اس کے پاس آئی تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات راز کی کرنی ہو تو کہتے ہیں کہ کان میرے قریب کرے، اس نے بجائے کان قریب کرنے کے ماں سے کہا کہ منہ میرے قریب کرے، اور ماں سے کہا کہ اپنی زبان نکال کے میرے قریب کرے۔ ماں نے اپنی زبان نکالی، اس نے دانتوں سے ماں کی زبان کاٹ دی۔ خوب، اب یہ دوسرا جرم، ایک پہلے بندہ قتل کیا تھا، ڈکیتی کی تھی، اب الٹا پھانسی کے وقت اس نے اپنی ماں کو بلا کر ماں سے کہا کہ زبان نکالو، ماں نے زبان نکالی تو دانتوں سے کاٹ لی اس نے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا ہے تو نے یہ حرکت کیوں کی، کہا کہ آج جو میں پھانسی کے تختے پر ہوں اسی زبان کی وجہ سے، یعنی یہ زبان جو میں نے کاٹی ہے اسی کی وجہ سے آج میں پھانسی کے تختے پر ہوں۔ کیسے؟ اب اس نے ماجرا بتانا شروع کیا۔ ماجرا یہ ہوا، کہا کہ میں چھوٹا تھا، ایک دن ایسے کھیلتے کھیلتے ہنسی مذاق میں نے ہمسائے کے گھر سے انڈا چوری کر دیا۔ میں انڈا چوری کر کے جب میں گھر لایا تو ماں میری بہت خوش ہوئی، کہا کہ میرا بچہ کتنا چالاک ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنا اچھا ہے۔ اس نے زبان سے مجھے بہت سراہا، میری تعریف کی۔ جب میں نے دیکھا ماں اتنی خوش ہے تو دوسرے دن میں نے مرغی چوری کی، اور جب میں مرغی چوری کی تو یہ اور خوش ہوئی، اس نے اور مجھے سراہا، مجھے شاباش دی، اس نے چوما اس نے مجھے۔ پھر اس کے بعد میں نے بکری چوری کی، پھر اس کے بعد میں نے بھیڑ چوری کی، پھر اس کے بعد میں نے کرتے کرتے میں ایک پیشہ ور چور بن گیا اور ایک ڈاکو اور ڈکیت بن گیا، اور اس ڈکیتی میں پھر مجھے بندہ قتل کرنا پڑا، اور آج میں اس قتل کی وجہ سے پھانسی کے تختے پر ہوں۔ اور جس دن میں نے انڈا چرایا تھا، اگر یہ ماں اس زبان سے نہ کہتی شاباش بچے تو نے اچھا کام کیا ہے، بلکہ مجھے ڈانٹ دیتی، مجھے تھپڑ مارتی، تو میں مرغی چوری نہ کرتا اور آج میں ڈاکو نہ بنتا۔ بس توجہ کریں کس طرح سے خاندان میں انسان پلتا ہے، بڑھتا ہے اور کیا بنتا ہے۔ یہ ایک معمولی سی چیز مثال ہے کہ یوں نہیں کہ والدین کہتے ہیں جا کر غلط کام کرو، جرم کرو، منشیات بیچو، سمگلنگ کرو، قتل و غارت کرو۔ مثلا یہ جو مساجد میں ابھی سیالکوٹ میں جو ایک وہ لین گیا، جا کر اس نے مومنین کو مسجد میں شہید کر دیا جمعے کے دن، یا مثلا لاہور میں، یا اس کے علاوہ دیگر جو واقعات پیش آئے ہیں، کوئٹہ میں آئے ہیں، کراچی میں آئے ہیں، اپنے وجود کے ساتھ بم باندھ کے آ کر نمازیوں کو شہید کر دیں۔ اسی بھی غور کریں کہ اس نے کیوں کیا یہ کام۔ اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو یقیناً اس جرم کی جڑیں آپ کو خاندان میں نظر آئیں گی، ضرور خاندان میں نظر آئیں گی۔ یعنی یہ ایک ایسے خاندان میں پلا ہے جس میں اس کے اندر نفرت بھری گئی، پھر دوسری نفرت کسی مسجد کے مولوی نے بھر دی ہوگی، تیسری مسجد کسی مدرسے نے بھر دی ہوگی، چوتھی نفرت کسی تقریر نے بھر دی ہوگی، پھر یہ نفرت بڑھتی گئی، لیکن پہلی نفرت گھر میں پیدا ہوئی۔ لہذا اتنا بڑا جنایت کار، اتنا بڑا مجرم یہ گھر سے نکلا ہے، اور آ کر آج مثلا مسجدوں کے لیے، بارگاہوں کے لیے، جلوسوں کے لیے خطرے بن گئے۔ اس قدر خاندان کی اہمیت ہے۔ یہ خاندان تشکیل نہیں دیتے ہم فقط رسمی طور پر یا رسومات کے تحت، یا مثلا ان دوسرے ثانوی مقاصد کے لیے جو فرعی اور اہمیت کے نہیں ہے، بلکہ خاندان کا لازمہ ہے کہ وہ چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ وہ اصلی مقصد نہیں ہے خاندان کا۔ خاندان تشکیل دینا یعنی پہلا اکیڈمی بنانا، پہلی دانشگاہ بنانا، تربیت گاہ بنانا، تاکہ اس میں انسان پال سکیں ذمہ دارانہ طور پر۔ تمام والدین اہلیت یہ شرط ہے ان کے اندر کہ جب بھی خاندان شروع کیا جائے پہلے اہلیت دیکھی جائے کہ آیا عقل ہے یا نہیں، سیرت ہے یا نہیں۔ باقی چیزیں قومیت دیکھنا، جہیز دیکھنا،
اس لڑکے کا مثلا پیشہ دیکھنا، اس کی تنخواہ دیکھنا، اس کی گاڑی دیکھنا، اس کا فلاں دیکھنا، یہ چیزیں، یہ رسمیں ہیں، اور انہی رسومات نے تباہ کیا ہوا ہے ہمیں۔ جو چیز کوالیفائڈ کرتی ہے یا کوالیفیکیشن جو شمار ہوتی ہے اہلیت خاندان تشکیل دینے کے لیے، وہ یہ دیکھیں کہ دونوں میں دین ہے یا نہیں، سیرت ہے یا نہیں، عقل مندی ہے یا نہیں۔ روکا گیا ہے، من کیا گیا ہے کہ کبھی بھی بے وقوف کو ملا کر خاندان تشکیل نہ دو، احمقوں کے ذریعے خاندان تشکیل نہ دو، نہ احمق مرد کے ذریعے اور نہ احمق عورت کے ذریعے، چونکہ بے وقوف جب خاندان میں آ جائے گا پھر وہ اس خاندان کو ایک مدرسہ بنانے کے، تربیت گاہ بنانے کے بجائے میدان جنگ بنا دے گا۔ در حقیقت بے وقوفیوں سے جھگڑے خاندانی شروع ہوتے ہیں، اگر یہ بے وقوفیاں نہ ہوں، سمجھداری ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ایک خاندان میں اونچی آواز بھی نہیں اٹھے گی جس خاندان میں سب عقل مند رہتے ہوں۔ اگر سب عقل مند ہو، ایک بے وقوف رہتا ہو، یہ خاندان مشکلات کا شکار ہے۔ بے وقوف آدمی در حقیقت ایک جراثیم ہے، بے وقوف آدمی ایک ناسور ہے، خاندان کو بھی ساتھ تباہ کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کوالیفیکیشن جو خاندان کے لیے چاہیے، چونکہ اس کی گود میں بچے آئیں گے، یہ تربیت کرے گا، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، جو بھی ہیں، انہوں نے خاندان تشکیل دے کر ایک انسان کو پرورش کرنی ہے، ایک انسان کی تربیت کرنی ہے۔ بے وقوفوں سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ پس نہ تعلیم کے کام ہونے کو بہانہ قرار دیں، نہ فقر و افلاس کو بہانہ قرار دیں، اور نہ ہی گھریلو کام کاج اور ذمہ داریوں کو بہانہ قرار دیں کہ یہ ہماری تو یہ ذمہ داریاں، ہماری تو وہ ذمہ داریاں ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ نہ، اگر آپ گھر کے کام کاج کرتے ہیں تو اسی دن کے لیے، اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ہم بلا کر خود تربیت پائیں اور دوسروں کی تربیت کریں، اور اتنے کام کاج کریں کہ تربیت کا وقت ہی نہ رہے۔ مثلا ایک آدمی اتنا وقت وضو پہ لگائے کہ نماز کا وقت ہی نہ رہے۔ وضو کس لیے کرتے ہیں ہم؟ نماز کے لیے۔ اب ایک آدمی صبح سے شروع ہوا شام تک وضو ہی کر رہا ہے، اسے جب بھی کہو بھائی نماز پڑھو، وہ کہتا ہے میرے پاس وضو سے ہی فراغت نہیں ہے، وضو مجھے فرصت ہی نہیں دیتا، میں صبح شام وضو میں لگا رہتا ہوں، میرے پاس نماز کا وقت کہاں ہے۔ مثلا ایک خاتون اسے کہیں کہ روٹی پکائے، وہ کہے کہ وہ میرے پاس، میں آٹا گوندتی رہتی ہوں ہمیشہ، آٹا گوندنے سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں کوئی پکاؤں۔ وہ گوندتا اس لیے آدمی کہ پکائے بعد میں، ورنہ اس گوندنے کا کیا فائدہ جس میں بعد میں پکائے نہیں، یا ایسے وضو کا کیا فائدہ کہ بعد میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اس طرح ایسی زندگی، ایسے کام کاج، ایسے ذمہ داریوں کا کیا فائدہ کہ جن کے بعد انسان اپنے دینی فرائض انجام نہ دے سکے، تربیت نہ پا سکے اور تربیت نہ کر سکے۔ اب کیا اصول ہیں خاندان میں تربیت کے، اور کیا چیزیں ہمیں خیال رکھنا چاہیے، مراعات کرنی چاہیے ان کی، یہ انشاءاللہ بعد کی فرصت میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ کوئی سوال ہو تو حاضر ہیں۔ شکیات نماز ایک مشکل باب ہے، یعنی پیچیدہ ہے، دشوار۔ اس کو لکھا گیا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بعضوں نے اس کو چارٹ بھی بنا کر کیا ہوا ہے۔ ہمیشہ ہونا چاہیے، گھر میں لٹکا کے رکھیں، خصوصاً جو زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ بعضوں کو کبھی کبھی شک پیش آتا ہے، بعضوں کو ہاں تو یہ ایک کریں، یہ اچھا کام ہے۔ آپ ایک فوٹو کاپی کر کے شکیات نماز کا چارٹ ہے، اس کی فوٹو کاپی، فوٹو اسٹیٹ کر کے پہلے یا سمجھا دیں اسے، چونکہ سمجھانا ضروری ہے، صرف ہونا کافی نہیں ہے، پتہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پہلے ایک دفعہ سب کے لیے اس کو بیان کر دیں، بیان کرنے کے بعد پھر ہر گھر میں وہ فوٹو کاپی اس کی موجود ہونی چاہیے، تاکہ وہ دیکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شکیات نماز ایک دفعہ ہم یاد کر لیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، چونکہ تھوڑا سا اس میں پیچیدہ مسئلہ ہے۔ شکیات نماز میں مختلف ہیں شک، پہلی رکعت میں شک، دوسری رکعت میں شک، تیسری رکعت میں شک، پھر رکعت اول شروع ہونے میں
پہلے سجدے میں شک، رکعت دوم کے اسنا میں پہلے سجدے میں شک، دوسرے سجدے میں شک، دونوں سجدوں میں شک. یہ بہت ساری اس کی صورتیں ہیں، متعدد صورتیں ہیں. ان کے حفظ کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، جیسے عرض کیا کہ ایک دفعہ سمجھا کر پھر وہ چارٹ اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی شک ہوتا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کو عمل کیا جائے. سجدہ یہ ہے کہ اگر ساون عمدن اگر چھوڑ دیں نماز باطل ہے، جان بوجھ کے اگر ایک سجدہ چھوڑیں یا دونوں چھوڑ دیں نماز باطل ہے. لیکن چھوٹ گیا، یاد نہیں رہا، ایک سجدہ کیا اور میں یہ سمجھ گیا کہ 2 سجدے کیے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں کھڑا ہو گیا. اگر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ابھی قرات شروع نہیں کی تو فوراً مجھے دوسرا سجدہ کر لینا چاہیے. یعنی پھر بیٹھ کر، جس طرح تشہد بھول جاتے ہیں کبھی ہم، کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرات شروع نہیں کی تو فوراً بیٹھ کر تشہد پڑھ کے پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ پورا پڑھ چکے ہیں، پھر اگلی دوسری رکعت آپ کی اختتام کو پہنچ چکی ہے یا اس میں وارد ہو گئے ہیں، پھر بعد میں سجدہ صاف کرنا ہے. یعنی اسی طرح جاری رکھیں گے. ہاں، اگر سورہ حمد پورا نہیں پڑھا تو پھر بیٹھ کر دوبارہ ہاں اسی سجدہ کر لیں گے. ہاں، سجدہ کر کے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر نہیں یاد آیا، مثلا اثناء نماز میں یاد نہیں آیا، یا سورہ حمد سورہ پڑھ چکے اور رکوع میں، پھر اس کے بعد سجدہ صاف کریں گے. ایک نماز کے بعد سجدہ صاف جس کو کہتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز، 2 رکعت دو سجدے کریں گے، 2 رکعت نہ 2 سجدے کریں گے. مختلف ہیں، بعض میں احتیاط نماز احتیاط ہے، بعضوں میں 1 رکعت نماز احتیاط ہے، بعضوں میں 2 رکعت نماز احتیاط ہے. حتماً اتنا کریں. شکیات نماز دے سکتی ہے عورت، لیکن وہ اذان جو اعلان کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک نماز کے لیے، ایک اعلان کے لیے. یہ نمازیں جو اعلان کے لیے ہوتی ہیں وہ خواتین نہیں دے سکتی. لیکن اپنی نماز کے لیے عورت کو بھی اذان دینی چاہیے، اقامہ ہاں کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. بھلے انشاءاللہ میں اس سلسلے میں بھی گفتگو کروں گا آپ کی خدمت میں کہ دعا جو ہم پروردگار کی بارگاہ میں کرتے ہیں، یا رزق کے لیے، یا اولاد کے لیے، یا کسی اور حاجت کے لیے، تو ان میں کیا ہے؟ آیا یہ ایک ذکر کر لینے سے یا ایک ورد کر لینے سے انسان وہ اثر حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابھی آپ جو جس کی حاجت ہے، خواہ اولاد ہے، خواہ رزق ہے، خواہ کسی مشکل کا برطرف ہونا ہے، خواہ کوئی اور چیز مثلا انسان ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے زندگی میں، ہے کوئی مانوی آرزو ہے، کوئی مادی آرزو ہے، ہر ایک بہت ساری آرزویں ہیں جو ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں. بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ خصوصاً یہی مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے. اس مہینے کے ایک اہم، جیسے کہ تربیت کا مہینہ ہے، وہ انسان سازی کا مہینہ ہے. ایک اہم ترین خصوصیت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں دعا انسان کی مستجاب ہوتی ہے بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ. لیکن ہم دعا کریں، تجویز پیش نہ کریں. تجاویز اور ہوتی ہیں، دعائیں اور ہوتی ہیں. کل جو مومنین مردوں کی خدمت میں وہاں مسجد میں گفتگو کی تھی، دعا کے حوالے سے یہی نقطہ کہا تھا ان کے یہاں بھی کہ آپ خدا کو مشورے نہیں دیا کریں، خدا کو تجاویز پیش نہیں کریں، خدا سے دعا مانگیں، طلب کریں، نہ کہ مشورے دیں. کیونکہ مشورے، تجاویز اس کو دی جاتی ہیں جس کو خود کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو. اسے بتایا جاتا ہے کہ یوں کریں آپ. ہم خدا کو تو نہیں دے سکتے معاذ اللہ مشورہ، کہ خدا کو معاذ اللہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، یا ہم بتائیں گے تو پتہ چلے گا. نہ، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہماری ضرورتوں سے بھی آگاہ ہے، آشنا ہے. ہمارا کام ہے بس اپنا دل آ کے اس کے سامنے پیش کر دیں، اپنا راز آ کر اس کے سامنے پیش کر دیں، اپنی حاجت آ کے اس کے سامنے پیش کر دیں کہ پروردگار میں تیری مخلوق ناتوان ضعیف، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنی زندگی ہے، نہ اپنی سانس ہے، نہ اپنی صحت ہے، نہ اپنی سلامتی ہے. میں کسی چیز کا مالک نہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہے. تو اگر مناسب سمجھے مجھے دے دے تو میں تیرا بندہ شاکر ہوں. لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، تو جیسے تو مناسب، جس حال پہ تو رکھ، میں تیری قضا پر راضی، رضا بقضائک و تسلیما لامرک. لیکن میں
یہ حالت ہے میری، میں نے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی. بہترین حالت انسان، چونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں، کسی کی دعا سننے کے لیے سفارشیں نہیں چاہیے. خدا کی ذات حاکم ہے، لیکن ان حکمرانوں کی طرح نہیں ہے کہ جب تک کوئی سفارشی نہیں لائیں گے آپ کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے. وہ ذات خدا ہے کہ جو مظلوم کی کہیں زیادہ سنتی ہے آواز، فقیر کی کہیں زیادہ آواز سنتی ہے. جن کی کوئی نہ سنتا ہو ان کی خدا سنتا. ہم سچے دل سے ایک دفعہ خدا کو پکاریں، سچے دل سے صداقت کے ساتھ اللہ کو پکاریں. اور ایک چیز جو ہمارے دعاؤں میں مانے رکاوٹ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں. گناہ کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی. اگر انسان توبہ کرے، پہلے مغفرت کرے کہ خدایا مجھ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں میں ان پر استغفار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میری یہ حاجت ہے اور میرا آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ آپ کے سامنے میں اپنی حاجت رکھیے. یہ بہترین طریقہ ہے دعا مانگنے کا. اور خصوصاً توسل، ائمہ اطہار علیہ السلام سے توسل کرنا، یعنی توسل کا مطلب یعنی ان ذوات مقدسہ کو بارگاہ خدا میں وسیلہ پیش کرنا کہ یہ مقدس ہستیاں ہیں، یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، یہ مقرب ہیں آپ کی بارگاہ میں، ان کے طفیل، ان کے صدقے سے میری یہ حاجت پوری فرمائیں. یہ بہترین طریقہ ہے دعا کرنے کا. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ سب کی حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ. جی بیٹھ سکتی. لیکن خواتین کے لیے بہتر ہے کہ کہا گیا ہے کہ طواف نساء گھر میں زیادہ بہتر ہے بجائے مسجد. لیکن اگر مسجد ایسی ہو جو مخصوص ہو فقط خواتین کے لیے، جس میں کوئی مرد نہ ہو، پھر مسجد میں بھی بیٹھ سکتی ہیں. لیکن بچیاں غیر شادی شدہ شوہر کی اجازت سے بیٹھ سکتی ہیں، غیر شادی شدہ ماں باپ کی اجازت سے بیٹھ سکتی ہیں، بغیر اجازت کے نہیں، چونکہ مستحب ہے. مستحب کام والدین کی اجازت سے کریں گے. اگر وہ روک دیں، البتہ والدین بھی یہ رغبت دلائیں اولاد کو. خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی اولاد راغب ہے اعتکاف کی طرف، روزے کی طرف، عبادت کی طرف. روکنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر آپ کو مثلا کوئی کھٹکا ہے، اندیشہ ہے، تو کوشش کریں کہ ماحول کو اچھا بنائیں، نہ یہ کہ ان کو رغبت سے روکیں. وہ شکر خدا کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد، ہمارے جوان، ہماری بچیاں، ہمارے بچے یہ عبادت خدا کی طرف متوجہ ہوئے. یہ مقام شکر ہے. اللہم صلی انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں تمام مومنین و مومنات کی اطاعت و بندگی کو قبول فرمائے، اس اطاعت و بندگی میں خلوص عطا فرمائے. خداوند تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. تمام صاحب حاجات کی حاجات کو پورا فرمائے انشاءاللہ. جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرمائے. خداوند بحق محمد و آل محمد جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد و نیک اور صالح بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما. خداوندہ ہمارے خاندانوں کو اپنی رضا کے مطابق ایسی تربیت گاہیں بنا جیسے تیری رضا ہو.